بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اور دوستو بھائیو، مجھے آج اس موضوع پر آپ کے سامنے لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ اصل کوئی اور ہستی نہیں، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں فرض سے لے کے عرش تک جاتی ہے۔ اس ہستی کا نام ہے ٹیچر۔ جب ہمارے ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے سے پہلے ہماری روح آسمان پر ہوتی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم آسمان سے عرش سے لے کر فرش پر آتے ہیں، اور یہی استاد ہمیں تعلیم دے کر عرش پر چڑھاتا ہے۔ عرش کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سچ مچ عرش پر چڑھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے اور ہم معاشرے میں چل سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر میں کچھ بات چیت کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم صرف چند الفاظ جو وہیں پر محدود ہوتے ہیں، ہمیں وہی ماں باپ سکھاتے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ ہمیں استاد کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تو وہ استاد ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر جب لکھواتا ہے اور ہمیں الفاظ پڑھاتا ہے تو سوچو اس استاد کی کتنی حیثیت ہوگی۔ تبھی حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے بھی مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا استاد ہے، اور وہ چاہے تو مجھے بھیج بھی سکتا ہے۔ تو دوستو، استاد کی اتنی اہمیت ہے۔ دیکھو، ایک کسان اپنا پورا دن کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے۔ تو استاد بھی اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے، یہی دماغ جو کھوکھلا کرتا ہے اپنے شاگردوں پر کرتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے اوپر محنت کروں پھر بھی یہ کچھ حاصل کرے۔ نہیں، جب کوئی بچہ استاد کی بات پر عمل نہیں کرتا تو استاد کے دل میں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ بچیں کہ استاد کے منہ سے کبھی آپ کو بد دعا نہ لگے، کیونکہ استاد کے دعا میں اتنا اثر ہے۔ اگر وہ کسی شاگرد کو دعا دیتا ہے تو وہ بہت آگے جاتا ہے، مگر اگر کسی ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بد دعا دیتا ہے تو وہ دنیا کی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیار بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ میں سے کوئی کمزور نہیں، آپ سارے ہوشیار ہیں، لیکن صرف بات ہے محنت کی۔ جو استاد کو آپ پڑھاتا ہے آپ اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ سوچنے سے علم بڑھتا ہے، اور علم حاصل کرنا، علم پر عمل کرنا اور علم کو پھیلانا یہ خدا کی عبادت ہے، اور اس عبادت کو آگے چلانے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ استاد کی مثال ایک سونارا کی لیں، کیونکہ سونارا جب سون لیتا ہے تو وہ سون ایک خام ہوتا ہے، اس میں بہت سے ریت بھرے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جلاتا ہے، پھر اس کو نائی پہ رکھ کے کوٹتا ہے، اور پھر اس سے ایک نگینہ بناتا ہے۔ پہلے سونے کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنا نگینہ بننے کے بعد ہوتی ہے۔ تو آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب اسکول میں آتے ہیں تو آپ کا اتنا عہدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو استاد پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جب آپ کے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں معاشرے میں چلنے کے لیے، تو آپ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ اس نگینے جیسے بن جاتے ہیں۔ تو وہ سونارا اس سونے کو تب آگ میں ڈالتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے آگ میں ڈالنے کی، اور جب وہ اس کو کوٹتا ہے تب اسے کوٹنے کی ضرورت ہے تبھی اسے کوٹتا ہے۔ لیکن جہاں پہ وہ بہت کمزور بن جاتا ہے وہاں سے وہ اسے ہاتھ سے بھی موڑ لیتا ہے۔ تو آپ کی بھی مثال ایسی ہے، جب آپ شرارتی ہوتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، تبھی آپ کو استاد مارتا ہے، اور آپ یہ محسوس نہ کریں کہ استاد نے مجھے مارا، لیکن اسی مارنے میں آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ آگے چل کے آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ استاد نے مجھے میرے فائدے کے لیے مارا ہے۔ اس میں استاد کا کوئی فائدہ نہیں، استاد کو وہی سیلری ملتی ہے جو اوپر سے منظور ہوتی ہے۔ آپ کو مارنے سے یا آپ کو نہ پڑھانے سے یا آپ کو نہ سمجھانے سے اس کی سیلری کم نہیں ہوتی یا بڑھتی نہیں، اس کو وہی سیلری ملتی ہے جو اوپر سے منظور ہوتا ہے۔ لیکن استاد سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ استاد اور شاگرد
ان دونوں میں ایک تربیت اور تعلیم جیسا تعلق ہے، کیونکہ استاد کے بنا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، استاد ہوگا تبھی کوئی اسٹوڈنٹ بنے گا، اور جب اسٹوڈنٹ ہوگا تبھی استاد اپنی تعلیم ان کو دے سکے گا، تبھی اس کو محسوس ہوگا ہاں کہ میں ٹیچر ہوں۔ لیکن استاد بیٹھا ہے سامنے کوئی نہیں تو اس کو کون کہے گا یہ استاد ہے، اس کو ٹیچر ہے۔ یہ سب عام لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا اور استاد کا، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کسی آفیسر کو بھی اتنا عہدہ نہیں ہوتا جتنا استاد کا ہوتا ہے، سارے اس کو ٹیچر ٹیچر کہہ کے بلاتے ہیں۔ کوئی آفیسر آتا ہے اس کے پیچھے صرف کے چند باڈی گارڈ ہوتے ہیں جو اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن معاشرے والے جو باہر ہوتے ہیں اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، لیکن ٹیچر جب جاتا ہے تو سارے اسے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ ہی اسٹوڈنٹس اس کی عزت کرتے ہیں، جو بھی اسکولوں میں ہوتے ہیں وہ سارے بچے اس کے سر سر کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو دیکھو یہ ٹیچر کی عزت ہے۔ تو دوستو میں آپ کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیچر کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں، کیونکہ ان کے سوا آپ آگے نہیں چل پائیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ استاد کی عزت کریں گے اور استاد کی عزت و احترام کو سمجھیں گے۔